السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری نشست زکوٰۃ کو سیکھنے کے حوالے سے ہے، اور آج کی نشست میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ مختصر وقت میں زکوٰۃ کے زیادہ مسائل کو سیکھ سکیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کے جس موضوع کا تذکرہ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوگا، اور مختصر وقت میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے فضائل، ادا نہ کرنے پر وعیدیں، اور خاص طور پر زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کے فضائل سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے فضائل میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے جو مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور وہ روزانہ اترتے ہیں صبح کے وقت، اور ان میں سے ایک یہ اعلان کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور جو خرچ نہ کرے روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر فرمایا زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتائیے، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کا شر اس سے جاتا رہتا ہے۔ من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شر۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، یعنی جب زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے آفات سے، بلیات سے، مصائب اور پریشانیوں سے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو ان کاموں کو کر لے تو ایمان کا مزہ چکھے گا، اور ایمان کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی، اور جو عمل کا حسی فائدہ ہے جس میں انسان اپنے نفس میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے، وہ اثر وہ محسوس کرے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرمایا کہ زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے، بوجھ سمجھ کر ادا نہ کرے بلکہ خوشی خوشی ادا کرے۔ اور اس میں جانوروں کی زکوٰۃ میں سے بوڑھا جانور یا کوئی مریض یا کوئی ایسا جانور جس کو خارش کی بیماری لگ گئی ہو وہ نہ دے، بلکہ متوسط جانور دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لینے والوں کو یہ حکم فرمایا کہ متوسط جانور لیا جائے، نہ بہت زیادہ اعلیٰ لیا جائے کہ جس سے لیا جا رہا ہے اس کو نقصان ہو، نہ بالکل ہی گھٹیا لیا جائے، ایسی چیز لی جائے جو کہیں پر بھی کسی کام کی نہ ہو۔ تو اللہ کے نام پہ ایسی چیز دینا کتنے افسوس کی بات ہے۔ آئیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعیدیں ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص سونے کا مالک ہو یا چاندی کا، اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے یعنی بڑے ٹکڑے بنائے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اتنے گرم ہو جائیں گے کہ وہ گویا کہ آگ کے ہیں۔ پھر ان سے ان شخص کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا، اور بار بار گرم کر کے اس طرح داغا جائے گا قیامت کے دن، پورے دن جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس کی ہے۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا وہاں جنت یا جہنم میں جائے گا۔
تو اگر کوئی اور دیگر گناہ نہ بھی ہوں، صرف اگر زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کا گناہ ہو، تب بھی یہ عذاب ہے کہ جتنی دیر قیامت کا دن جاری و ساری رہے گا اس شخص کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سے فرمائے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ارشاد ہے، فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہے، اور اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وہ نہایت زہریلا ہے اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں۔ پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے، یعنی لپٹ جائے، اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی جس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں نماز کے قائم کرنے کا، زکوٰۃ کی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو نہ کرے ومن لم یزکی، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، معذرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فلا صلاۃ لہ، تو گویا اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ یعنی دونوں احکامات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ دوسرا اہم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں پر ان کے مالوں میں اتنی مقدار زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے جو ان کے فقراء کو کافی ہے، اور انہیں مشقت میں انہیں نہیں ڈالتی، فقراء کو جب وہ بھوکے یا ننگے ہوں، مگر صرف یہ بات ان کے غنی اپنے فریضے کو روکتے ہیں، یعنی پورا ادا نہیں کرتے۔ اور سے سن لو، اللہ تعالیٰ شانہ دولت مندوں سے سخت محاسبہ فرمائیں گے کہ فرض کی کوتاہی پر سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے امیروں کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے غریبوں کا اس میں فائدہ ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مبتلا کر دیتے ہیں، چیزوں میں برکت نہیں رہتی اور چیزوں کی بہتات کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ، وہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو روتے ہیں۔ حفاظت فرمائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرمایا جو مال کسی جنگل میں یا دریا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے تو وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے رکنے سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا مال اگر ضائع ہوا، چوری ہوا، کچھ ہوا، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، فرمایا کہ مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے جس مال کے ساتھ وہ اس مال کو ہلاک کیے بغیر نہیں رہتا۔ لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش تو کی لیکن 100% ادا نہیں ہوئی، 90% ادا ہو گئی، 10% رہ گئی۔ جب حساب کتاب کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، مسائل کو سیکھا ہوا نہیں ہوگا، تو عین ممکن ہے کہ بہت کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ رہ گیا، اور جب وہ رہ گیا تو جو باقی ماندہ ہے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی طیب مال حلال کمائے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا پھر اس مال کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو حرام کمائے زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کو پاک نہیں بنا سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حرام کمایا اور کچھ صدقے میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا تو وہ پاک ہو گیا، وہ تو سارا ہی غلط ہے، وہ تو سارا ہی حرام ہے۔ لیکن جو حلال مال ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور ایک روایت لکھی ہے کہ منافقین میں سے کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم فرمایا تو جو برے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بدترین پھل، برے چیزیں جو ان کے پاس ہوتی تھیں وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ چیز دیتے ہو جو بری ہے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی ایسی چیز دے، کس قدر بری بات ہے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ وہی آیت ہے جس کا اس سے پہلے بھی چکا ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل اور ادا نہ کرنے پر وعیدوں کے بعد قرآن پاک کی چند آیتیں جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، تاکہ اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو کتنی عظیم الشان عبادت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے
70 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ اور نماز کا ذکر فرمایا ہے. اور اس سے پہلے بھی پرانی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. جس طرح نماز کے ادا کرنے کا حکم تھا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم تھا. نیز اسلام کے اندر جو بنیادی 5 رکن ہیں، اس کے اندر ایک تیسرا بڑا رکن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. آئیے اب زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سننے والوں کی انتہائی توجہ کی بھی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ فرض کن شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، لہذا کوئی غیر مسلم ہے اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں ہے. کسی کے عقائد اس درجے تک خراب ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس پر زکوٰۃ لازم. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہے، لہذا کوئی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو. چھوٹا سا بچہ، ابو کا انتقال ہو گیا، میراث میں بہت سا مال آ گیا، اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. آدمی عاقل ہو، کوئی شخص پاگل ہو گیا، اس درجے کا پاگل ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ پاگل ہے اور اس کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال. چوتھی اہم شرط صاحب نصاب ہونا، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہونا چاہیے. نصاب کیا ہوتا ہے آگے تفصیل سے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب ان 4 چیزوں کے رکھنے والے کو کہتے ہیں، اور ان 4 چیزوں پہ ذرا توجہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سونے کا نصاب، یعنی اگر صرف سونا ہے تو اس کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ. اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی. صرف نقدی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. صرف مال تجارت ہے، یعنی وہ چیزیں جو بیچنے کے لیے لی جاتی ہیں، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر. اور اگر ان چاروں چیزوں کا مکس ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تھوڑا یہ تھوڑا یہ تھوڑی اور چیزیں، وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کو نصاب کہا. سونے کے بارے میں بتایا کہ تقریباً 87.5 گرام سونا جو ہے گرام کے اعتبار سے ہو 87 گرام اور 479 mg یعنی ملی گرام، تو سونے کا نصاب ہوگا. اور چاہے سونا جو ہے وہ سونے کے برتن ہے، سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کا پین ہے، یہ سب چیزوں پر بھی زکوٰۃ ہے. سونا چاندی یا کسی دھات کے ساتھ مکس ہو لیکن اس میں سونا غالب ہے، تو جو سونا غالب ہے تو سونے کا اعتبار ہے وہ سونے کی شمار کی جائے گی. یعنی جب مکسچر بنتے ہیں، اور مثال کے طور پہ چاندی کے ساتھ ملا کر اگر کوئی چیز بنائی ہے لیکن زیادہ سونا ہے تو اس کو سونا ہی. چاندی میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی، یہ جب جمع ہو جائے گی تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سونا، یہ جو ہے وہ یہ چاندی کا نصاب ہے. اور اگر اس میں کئی چیزیں مکس ہوں تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ غالب کا اعتبار ہے. اچھا جی، اگر صرف نقدی ہے یعنی کیش ہے، اب کیش کے اندر جس طرح کا بھی کیش ہو، ڈالر ہے، ریال ہے، بینک کے اندر جو پیسے رکھے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ میں، یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے بھی رکھی ہے، حج کرنے کے لیے، بچے کی شادی کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی کیش رکھا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لہٰذا جیسے کہ عام طور پہ صورت ہوتی ہے کہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو چاندی کا نصاب کا اعتبار ہوگا. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو جائیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. نقدی کے بارے میں بھی بتا دیا، جس شکل میں رکھا ہو، مجموعی قیمت دیکھی جائے گی، سونے کی چاندی کی مارکیٹ ویلیو چیک کر کے سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کا سلسلہ جاری ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے اب تک ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کون سے مال پر نہیں. تو مال کے اندر اگر یہ 6 شرائط پائی جائیں گی تو اس مال میں زکوٰۃ لازم ہوگی. سب سے پہلے تو سونا اور چاندی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب وہ تجارت کے لیے ہوں. لہٰذا بہت دفعہ سوال ہوتا ہے کہ جی فریج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، گھر پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، کرائے پر دی ہوئے فلیٹ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں. ان تمام صورتوں میں سادہ حکم یہی ہے کہ سونا چاندی کیش کے علاوہ باقی تمام چیزیں اگر بیچنے کے لیے لی ہیں تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. لہٰذا اگر کسی کے گھر پہ
50 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور 50 کی 50 بیچنے کے لیے اس نے نہیں خریدی بلکہ وہ روزانہ ایک میں بیٹھتا ہے، تو ان 50 گاڑیوں پہ بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ مال ایسا ہو جو خالص حرام نہ ہو، جس کے اندر حرام ہونے کا یقین ہے اور سارا ہی حرام ہے، ایسا نہ ہو۔ نمبر 3، مال بقدر نصاب ہو، کم ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نمبر 4، انسان پر کوئی قرض ہے تو قرض پورا ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہو، لہٰذا قرض مائنس کرنے کے بعد اگر سارا ہی مال ختم ہو جائے، مائنس میں آدمی چلا جائے، تو اس کا وہ جو مال ہے بھی چاہے وہ لاکھوں کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 5، مال کی ملکیت بھی حاصل ہو اور ملکیت کے ساتھ تصرف اور استعمال کی قدرت بھی ہو، لہٰذا مثال کے طور پر میراث ہے لیکن میراث تقسیم ابھی نہیں ہوئی، تو ابو کے جانے کے بعد میراث تقسیم نہیں ہوئی، بہنوں کو جب تک اس میں سے جو حصہ نہیں ملے گا تب تک وہ زکوٰۃ لازم اس میں نہیں ہوگی۔ مال پر پورا ایک قمری سال گزر گیا ہو، لہٰذا مال پر جب قمری سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جب یہ 6 چیزیں ہو جائیں گی تو پھر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا آگے اب ہم مال تجارت پر زکوٰۃ کے چند مسائل کو سمجھنے کی یہاں دیکھیے کہ تجارتی مال کون سا ہوتا ہے۔ تجارتی مال وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خریدا ہو تجارت کی نیت سے، یعنی جب خریدا تھا تو اس کو بیچنے کے لیے ہی خریدا تھا، لہٰذا مثال کے طور پر یہ ہوا کہ کوئی چیز دیکھی اور اس کے بارے میں سوچا اس کو استعمال کرنے کے لیے لے لوں گا، پھر لے لی، پھر بعد میں سوچا کہ یار اب تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو بیچ دوں، یہ رکھنی نہیں ہے، اس صورت میں وہ مال تجارت نہیں بنتا۔ نمبر 2، خریدنے کے بعد تجارت کی نیت باقی بھی ہو، لہٰذا ایک چیز خریدی اور خرید تو لی ہے بیچنے کے لیے، لیکن ایک ہفتے بعد نیت تبدیل ہو گئی اور اب دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو خود ہی استعمال کر لیتا ہوں، تو جب نیت تبدیل ہو گئی تو اب اس صورت میں حکم بھی تبدیل ہو گیا۔ نمبر 3، مال پر سال بھی گزرا ہو، جیسے پہلے گزری بات، تو اس صورت میں جب اس پر سال گزر چکا ہے، اور نمبر 4 یہ کہ وہ ہے بھی بقدر نصاب، ان چاروں صورتوں کے ہوتے وقت، جس میں سے پہلی اور دوسری شرائط بہت اہم ہے، تو تب جا کر وہ تجارتی مال ہے اور اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو پہلی بات یہ گزری تھی کہ نیت سے خریدا ہو، یعنی وہ جو مال آیا ہے تجارت کا وہ خریدنے کے ذریعے سے آیا ہو، لہٰذا اپنے عمل سے ملکیت میں لایا ہے، لہٰذا میراث کا جو مال آیا ہے یعنی باپ کا انتقال ہوتے ہی بیٹے کو مل گیا، تو اس میں تجارت کی نیت کرنے سے بھی وہ تجارت کے لیے نہیں بنے گا، اور اس مال پر زکوٰۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو بیچ نہ دیا جائے۔ لہٰذا پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی جو ہے وہ کرائے پر چڑھی ہوئی تھی اور ابھی بھی کرائے پر چڑھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں اپنے عمل سے اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آئی بلکہ اس کے عمل کے بغیر آئی ہے، لہٰذا اس میں تجارت کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ تجارت کے لیے ضروری ہے کہ مال ایسا ہو جس کا انسان نے عوض بھی دیا ہو اور عوض میں مال دیا ہو، یعنی اگر کوئی چیز خریدی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پراپرٹی اس نے خریدی ہے، اس کے بدلے میں پیسے دیے، تو یہ پیسے دے کر اس نے اس چیز کو خریدا ہو، تب جا کر وہ مال تجارت کے لیے سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال اصل میں سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کو مہر میں کوئی چیز ملی ہے، مہر میں اس کو سونا چاندی نہیں بلکہ مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی ملی ہے، تو اب پراپرٹی جو مہر میں آئی ہے وہ خریدنے کے ذریعے سے نہیں آئی ہے، اور اس کے عوض میں کوئی مال اس نے نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تجارت کی نیت مال خریدتے وقت یا ملکیت میں لاتے وقت کی ہو، بعد میں نہ کی ہو، جیسے پہلے بات گزری خریدتے وقت ہی یہ نیت تھی کہ اس کو بیچنا ہے، اس نیت سے لیا ہے پھر تو بیچنے کے لیے ہے، اس میں زکوٰۃ لازم ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 4، مال خریدتے وقت نیت میں پکی نیت ہو، تردد نہ ہو، یہ نہ ہو کہ شاید بیچ دوں شاید نہ بیچوں، ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو ان چاروں چیزوں کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے ایسے مال میں جو تجارت کے لیے لیا جاتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ تجارت کی نیت باقی بھی ہو، لہذا جیسے ہی تجارت کی نیت تبدیل ہو گئی تو وہ مال تجارت نہیں رہے گا۔
اسی طرح اس مال پر سال بھی گزرا ہو، اس حوالے سے پہلے بھی تفصیل گزر چکی ہے اور آگے اور مزید بھی آنے والی۔ مال بقدر نصاب ہو، مال تجارت کا نصاب کتنا ہے اس پہ پہلے بات گزر چکی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر۔ ایک بہت اہم بات یہاں لکھی ہے کہ تجارتی مال کی زکوٰۃ میں مال فروخت کا اعتبار ہوگا، مال قیمت خرید کا نہیں۔ لہٰذا اگر ایک لیپ ٹاپ میں نے بیچنے کے لیے خریدا ہے اور وہ 1 لاکھ روپے کا خریدا تھا، لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت جہاں میں بیچ رہا ہوں، جہاں میری دکان ہے اور جیسے میں بیچتا ہوں، اس صورت میں 1,30,000 ہے، تو میں اس کی ویلیو 1,30,000 روپے لگا کر زکوٰۃ دوں گا۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح ہے کہ جس جگہ شہر میں مال موجود ہو وہاں کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا یہی لیپ ٹاپ فی الحال کراچی میں رکھا ہے تو کراچی کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا، یو ایس کے ڈالر کا یا نیو یارک کے اندر یہ کتنے کا بکتا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کچھ مزید تفصیلی مسائل ہیں اور میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ خاص طور پہ بہت دفعہ پوچھے جاتے ہیں، بہت اہم ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لیپ ٹاپ ہے، اب اس کی ریٹیل ویلیو کچھ اور ہوتی ہے اور ہول سیل ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، تو کون سی قیمت کا اعتبار ہے؟ کون سی قیمت کا اعتبار ہے؟ تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو اعتبار کیا جائے وہ دکاندار کا اپنا عمل کیا ہے، اس کی اپنی دکان کہاں پر ہے۔ لہٰذا اگر دکان بولٹن مارکیٹ میں ہوگی تو بولٹن مارکیٹ والے ریٹ کا اعتبار ہوگا، اگر دکان طارق روڈ پر ہے تو طارق روڈ والے ریٹ کا اعتبار ہے، اگر دکان سبزی منڈی کے اندر ہے تو اس ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ تو اور اگر کسی کا کام ایسا ہے کہ وہ ریٹیل ہول سیل دونوں کرتا ہے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی کاؤنٹر سے یا ایک ہی دکان سے، تو اس صورت میں پھر جو کام وہ زیادہ کرتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ نیز اس میں یہ بھی ہے کہ غریبوں کا فائدہ کس چیز میں ہے؟ غریبوں کا فائدہ ظاہر ہے ریٹیل ریٹ پر ہے، اس لیے کہ ریٹیل ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو مال کچھ سستا دے دیتے ہیں، کسی کو مال مہنگا دیتے ہیں، تو ہم اس میں ایوریج ریٹ لگائیں گے، جو کہ نارملی جو ریٹ لگتا ہے جو عام طور پہ بیچا جاتا ہے۔ جو آؤٹ لائرز ہیں، جو ایکسیپشنل کیسز ہیں، جو کبھی کبھار اس طرح کے ریٹ پہ بیچ دیتا ہے مجبوراً، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ نیز مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے، تو کون سے ٹائم پہ اعتبار ہوگا؟ تو وہ ٹائم وہ ہوگا جب جو ہے وہ سال مکمل ہو رہا ہے اور اب زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر 1 رجب کو میرا سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو 1 رجب کو میرے ان لیپ ٹاپس کی ریٹ کیا ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ آگے لکھا ہے زکوٰۃ کے حساب میں سرکاری ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ بلیک مارکیٹ ریٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی سی چیز کے شارٹ ہونے کی صورت میں آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے 20,000 روپے اوپر دو گے تو میں آپ کو دے دوں گا، جبکہ اس کا ایکچوئل ریٹ اس سے نیچے ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہے اسی کا اعتبار ہوگا، چاہے وہ چیز شارٹ کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اور بلیک مارکیٹ کی جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے جہاں پر سرکاری ریٹ سے اوپر چیزوں کو بیچا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر حکومت کی طرف سے ریٹ بدلتا رہتا ہے تو اس میں بھی اعتبار وہی ہوگا کہ زکوٰۃ کی تاریخ کس دن ہے، تو اس دن کا جو ریٹ ہے، اگر ڈیلی ریٹ چینج ہوتا ہے تو اس دن کا اعتبار ہوگا۔ جیسے بعض دفعہ کچھ کموڈٹیز ایسی ہیں جن کے ریٹ حکومت کی طرف سے آتے ہیں اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی مسائل ہیں مال تجارت سے متعلق، اور ایک ایک شق کو میں نے عرض کیا ہے، اور اگر یہاں کوئی سوال ہو تو سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مال تجارت کے کچھ اور بھی مسائل کر کے ان کو عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ را مٹیریل کو کیا سمجھا جائے گا، اس لیے کہ را مٹیریل کی ایک کاسٹ ہے، کاسٹ ویلیو ہے جس پہ اس کو خریدا ہے، لیکن اس دکاندار کا کام مینوفیکچرنگ ہے، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اور را مٹیریل نہیں بیچتا، ایز اٹ از نہیں بیچتا، تو اب اس پہ کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی آسان بات یہ ہے کہ را مٹیریل یہ خود تو نہیں بیچتا، لیکن پھر بھی مارکیٹ میں بکتا تو ہے، جیسے اس نے دوسروں سے خریدا ہے، لہٰذا اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا مثال کے طور پہ بڑی بڑی لکڑیاں خریدی ہیں کہ اس سے فرنیچر بنانا ہے، تو وہ جو بڑی لکڑیاں ہیں اس کا جو اس وقت اسی حال میں جو مارکیٹ ریٹ ہے فرنیچر کا نہیں، تو اسی پر زکوٰۃ لازم۔ فرق ان پروسیس بھی ہوتا ہے، یعنی ابھی آدھی لکڑی کٹ گئی ہے، آدھی نہیں کٹی ہے، یا جو کٹ گئی ہے اس کی کٹنگ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یا فرنیچر کی صورت میں بنی نہیں ہے، اس میں کون سی ویلیو لگائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی وقت اسی حال میں جو اس کی سچویشن ہے کہ لکڑیاں کٹ گئی ہیں اور فرنیچر بننا ہے اور لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے،
تو اس وقت وہ جتنے کا مارکیٹ میں بک جائے گا، چاہے اس کے لینے والے تھوڑے ہی ہوں گے، شاید مینوفیکچرنگ والے ہی لیں گے، لیکن اسی وقت جو اس کا مارکیٹ ریٹ بنے گا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح فنش گڈس پہ تو بات آسان ہے کہ جی مینوفیکچرنگ میں کام کمپلیٹ ہو گیا، فنش گڈز ہیں گوڈاؤن میں رکھی ہیں، تو اس کا تو مارکیٹ آسان ہے۔ ویسٹیج اس کو کہتے ہیں کہ جی مال بناتے ہوئے کچھ مال خراب ہو جائے، تو اس میں بھی آسان ہے کہ قیمت فروخت اس کی بھی لگ جائے گی، اسکریپ کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ہمارے یہاں لگتی ہے جس کو تول کے حساب سے بعض دفعہ ہم دیتے ہیں، تو زکوٰۃ لازم۔ ڈمپ مال اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے بیچنے کی نیت ہی چھوڑ دی، آپ نے کہا بھائی یہ کچرا ہے، اس کو کچرے میں پھینک دو، بلکہ جو بندہ کچرا لینے کے لیے آئے گا آپ اس کو بھی پیسے دیں گے، بھائی یہ کچرا آپ برائے کرم صاف کر دیں ہمارا، تو اس مال میں چونکہ وہ تجارت کی نیت ہی نہیں باقی رہی تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے کہیں اور پیکیجنگ کا مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، اور پیکیجنگ کا جو مٹیریل ہے چونکہ وہ بھی اس پروڈکٹ کا پارٹ بن جاتا ہے اور اس پروڈکٹ کے پارٹ کی صورت میں گویا کہ وہ بھی بک رہا ہوتا ہے، لہٰذا موبائل فون کا جو ڈبہ ہے تو وہ ڈبہ، وہ پیسے جو ہے وہ پورے ڈبے کے پیسے ہیں، اور ڈبہ جو ہے اگر وہ 1,00,000 ڈبے کسی کمپنی کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو بیسیکلی وہ اس کو بھی بیچ رہے ہیں، اور چونکہ وہ اس کو بھی بیچ رہے ہیں لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، لہٰذا اگر ان کے پاس 1,00,000 ڈبے اس وقت گوڈاؤن میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی پروڈکٹ کا پارٹ ہے۔ اچھا، کچھ ڈیڈ سٹاک ہوتا ہے، ڈیڈ سٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی مال بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بک رہا، 5 سال ہو گئے ہیں، بالکل اس کی ویلیو بھی ختم ہو گئی ہے مارکیٹ سے، یہ ڈیزائن بھی ختم ہو گیا، اب کوئی بھی نہیں لے گا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی تو لے لے گا، یعنی کچھ نہیں ہوگا تو کچھ لوگ اس کو کسی کام میں لے آئیں گے، کوئی بیڈ شیٹ بنا لے گا، کوئی اسے ڈسٹرز بنائے گا، کوئی کیا کرے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی جس پہ آپ اس کو بیچیں گے، تو اس کی جو بھی اس وقت مارکیٹ ویلیو ہے ڈیڈ اسٹاک کی اس پہ زکوٰۃ دینا لازم۔ ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی شیئرز خریدے جاتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اور وہاں پر کموڈٹی کے طور پہ کمپنیز کے شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیلز ہیں، میں اس پورے تفصیلی اس مسئلے کو نہیں پڑھتا، صرف مختصر عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں جب شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو شیئرز دو مقصد کے لیے لیے جاتے ہیں، ایک تو ڈیویڈنڈ کے لیے اور یا جو ہے وہ کیپٹل گین کے لیے، لہٰذا اگر ڈیویڈنڈ کے لیے یہ شیئرز لیے ہیں تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ ڈیویڈنڈ جو آئیں گے، تو ڈیویڈنڈ جو ہوتا ہے وہ اصل میں کسی چیز کے فروخت کرنے کی وجہ سے آنے والے نفع کو نہیں کہتے، بلکہ اس چیز کی جو فنکشنل ریٹرن ہے وہ ہے، لہٰذا اگر میں نے پی پی ایل کا کوئی شیئر خریدا ہے تو پی پی ایل نے اگر کوئی نفع خود کمایا ہے تو وہ اس کا ایک پارٹ مجھے بھی دے گی، اس لیے کہ پی پی ایل کا 0.00001% کا مالک میں بھی، لہٰذا اصل میں ڈیویڈنڈز پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن ایک صورت میں ڈیویڈنڈز میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ اس تفصیل کے لیے یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، اور اگر کمپنی کی نوعیت تجارتی ہے، ٹھیک ہے، مال خرید کر بیچتی ہے، تو اس کمپنی کے جو شیئرز ہیں ان کی مالیت کمپنی کے قابل زکوٰۃ مال یعنی نقد، سامان تجارت، خام مال اور غیر قابل زکوٰۃ مال، بلڈنگ، مشینری وغیرہ دونوں کی مالیت شامل ہوتی ہے، لہٰذا اصولاً زکوٰۃ شیئرز کی صرف اتنی مالیت پر ہوگی جو قابل زکوٰۃ مال کے مقابلے میں ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میں نے پی پی ایل کا ایک شیئر خریدا ہے تو اصل میں پوری پی پی ایل کا کہ ہر پارٹ کا کہ کچھ پرسنٹ کا میں مالک ہوں۔ اب جو پی پی ایل کمپنی ہے تو اس کے اندر کیش بھی ہے جو اس کے اکاؤنٹس میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پی پی ایل کمپنی کے اپنے اسٹاکس بھی ہیں، پلانٹ بھی ہے اور آفیسز بھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے اصول میں پڑھا تھا کہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت، تو یہ جو 4 چیزیں اس کمپنی کی ملکیت میں ہیں اصل میں اس پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اور بہت مشکل ہوتا ہے بعض صورتوں میں اس کا حساب کرنا، خاص طور پہ جب آپ نے ڈیویڈنڈ کے لیے اپنا شیئر لیا ہو، لہٰذا اس میں سب سے آسان صورت یہ ہے کہ جو ڈیویڈنڈ کی مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ دے دی جائے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس صورت میں جب کمپنی عام طور پہ چونکہ ایسے ہی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی چیز بنا کر بیچتی ہیں، کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شیئرز بھی
اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہو جائیں، تو اس صورت میں ان کی جو اس میں جو ان کے ایسیٹس ہیں اصل میں وہ چونکہ ایسیٹس بیچنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اس میں زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے. ہاں جو پروفٹ آئے گا اور وہ بچا رہے گا سال کے ڈیٹ تک تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. تو پہلی صورت یہ تھی کہ زکوٰۃ خریدے ہوں ڈویڈنڈ. دوسری صورت ہے کہ زکوٰۃ خریدے ہوں کیپٹل گین کے لیے. وہ تو آسان بات ہے چونکہ آپ نے شیئر کو بیچنا ہی ہے اور بیچ کر اس میں پروفٹ کمانا ہے تو یہ اصل میں آپ کا سامان تجارت ہے. اور جب سامان تجارت ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی جو آسانی سے PSX کی ویب سائٹ سے نکالی جا سکتی ہے. تیسری بات ہم اس مسئلے کو پڑھیں گے کہ مال حرام میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نا. ایک آدمی بینک میں جاب کرتا ہے اس کے پاس پیسے آتے ہیں. ایک آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے رشوت لیتا ہے اور رشوت لے کے اس کے پاس پیسے. تو اس میں 3-4 صورتیں ہیں. ایک ایک صورت کو ایک ایک دفعہ کر کے ہم لے لیتے ہیں. اور وہ صورتیں یہ ہیں کہ حرام مال میں زکوٰۃ اگر مال خالص حرام ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازمی نہیں ہے بلکہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. لہٰذا یہ تو بحث ہی نہیں ہے جیسے کہ پہلے گزر بھی چکا. دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جی حرام اور حلال مکس ہے تو کہیں سے تو مال حرام آتا تھا کہیں سے مال حلال آتا تھا. 2 سورس آف انکم تھی. تو اس میں جواب یہ ہے کہ حلال مال کی زکوٰۃ تو واجب ہوگی اور حرام مال جس کے بارے میں پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس جو اس وقت 15 لاکھ روپے کے ایسیٹس ہیں اس میں سے یہ 3 لاکھ روپے جو کیش رکھا ہے یہ حرام ہے تو 12 لاکھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی. بقیہ 3 لاکھ جو حرام ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اور مجھے وہ سارا کا سارا دینا پڑے گا. تو فرق اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ممکن ہے. امتیاز ممکن ہے اس لیے کہ میرا ایک بینک اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ رکھا ہے وہ حرام کا ہے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں حلال کا ہے تو جو حلال والا ہے اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی حرام والے پہ زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی اس لیے کہ دونوں الگ الگ اکاؤنٹ میں. اگر صورت یہ ہو کہ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے دونوں کو اور دونوں مکس ہو کر ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں آ گئے مثلا یا ایک ہی جیب میں آ گئے ٹھیک ہے اور مجھے پتا ہے کہ 1 لاکھ اس میں حلال کے اور 1 لاکھ حرام کے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہیے یہ کہ پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور 2 لاکھ روپے کرے. تو اب تک ہمیں مال حرام کے حوالے سے بھی تفصیلات معلوم ہو گئی شیئرز کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل سے تفصیلات معلوم ہو گئی. ایک اور صورت ہے اور وہ بیچ میں اس پہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی سال کا گزرنا کیا مطلب ہے اس کا. ہم کہتے ہیں جی زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب سال گزر جائے. تو آسان بات یہ سب سے پہلی بات یہ کہ سال سے مراد جو ہے وہ لونر ایئر ہے سولر ایئر نہیں ہے. قمری سال کا اعتبار ہے سولر ایئر کا اعتبار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سال کے اول اور آخر میں بقدر نصاب ہونا اور درمیان سال میں مال کا بالکل ختم نہ ہونا یہ شرط ہے. لہٰذا سٹارٹنگ میں بھی کم از کم وہی جو اماؤنٹ ہے نصاب کی یعنی 1 لاکھ سے اوپر تو وہ ہونی چاہیے اور سال کے اینڈ میں بھی. ہاں درمیان میں اس سے اگر کم ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن بالکل زیرو نہیں ہونی چاہیے. مزید یہ کہ سال سٹارٹ کس وقت ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے پہلی رمضان سے ہمیشہ سال سٹارٹ ہو بلکہ سال سٹارٹ ہوتا ہے کب جب آپ کے پاس پہلی دفعہ جو ہے وہ مال آیا اس کو وہ ڈیٹ آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ ڈیٹ آپ کے پاس لکھی بھی ہونی چاہیے. اصلی نصاب پر سال گزرنا شرط ہے. لہٰذا مثال کے طور پر میرے پاس شروع میں 5 لاکھ روپے تھے اور وہاں سے سال سٹارٹ ہوا بیچ میں پھر وہ 12 ہو گئے پھر اس کے بعد وہ 15 لاکھ روپے ہو گئے پھر بعد میں 18 لاکھ روپے ہو گئے اور پھر بعد میں 9 لاکھ روپے ہو گئے تو زکوٰۃ میں 9 لاکھ پر ادا کروں گا ٹھیک ہے چاہے وہ اوپر بڑھنے اور کم ہونے کا اعتبار نہیں ہے. اصل نصاب پر سال گزرنا شرط ہے. قمری سال ہوتا ہے معتبر صاحب نصاب بننے کی تاریخ یاد نہ ہو. یہ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو بچپن میں پیسے آئے تھے کتنے آئے تھے کب آئے تھے یہ پتہ نہیں ہے. تو آسان یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد جس تاریخ کا غالب گمان ہو جائے اس کا اعتبار کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لڑکیوں کی شادی جس تاریخ کو یہ اسی تاریخ کو ان کو سونا ملا ہے تو ظاہر تاریخ شادی کی تاریخ تو کسی کو نہیں بھولتی تو پھر زکوٰۃ کی تاریخ بھی یاد ہو جائے گی اسی سے. اور اگر کسی تاریخ کے بارے میں غالب گمان نہ ہو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا آج 50 سال کا ہو گیا ہوں جوان کب ہوا تھا کب اتنا پیسہ آیا تھا تو پھر ایک قمری تاریخ مقرر کر لیں اور اسی میں زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کی تاریخ تبدیل کرنے کا طریقہ تو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں ایک کام تو یہ ہے کہ پہلے اصل تاریخ پر زکوٰۃ نکال دیں. جو تاریخ متعین کرنا چاہے اس تاریخ تک جتنے ماہ بنتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ دے دیں.
چونکہ زکوٰۃ تو ایئرلی دی جاتی ہے، اور ایئرلی کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائڈ بائی 365 بھی ہو سکتی ہے، یعنی پر ڈے کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میں تو رمضان میں ہی دینا چاہتا ہوں، رجب میں نہیں دینا چاہتا، تو رجب کے بعد جو 2 مہینے ہیں، رجب اور شعبان، رمضان سے پہلے، تو ان دونوں 2 مہینوں کی زکوٰۃ ایک دفعہ ادا کر دے، پھر اپنی تاریخ کو فرسٹ رمضان سمجھ لے اور آئندہ ہر سال پہلی رمضان کو ادا کیا کرے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی تاریخ معلوم ہو. اگر پہلی تاریخ معلوم ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ چینج کیسے کریں گے؟ آئیے ہم اگلے حصے میں زکوٰۃ سے متعلق چند دیگر اہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اب آئندہ حصے میں پہلا مسئلہ ہے قرضے اور زکوٰۃ. قرضوں کو زکوٰۃ میں کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی جو سلائیڈ ہے اس کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے. ایک تو ہے قرض لینے والا. جس شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بکس کے اندر یہ اکاؤنٹس پیبل شو ہو رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا، یہ اس قرضے کو منہا کرے گا، یعنی مائنس کرے گا، اور اس کو اپنے ایسیٹس میں سے کنسیڈر نہیں کرے گا، اور مائنس کرنے کے بعد اپنے ایسیٹس کی زکاتبل ایسیٹس کی ویلیو نکالے گا، اس پہ زکات. اور اگر ایک ہے قرضہ دینے والا، جو اپنی بکس میں اس کو ریسیویبل لکھتا ہے کہ وہ ریسیو کرے گا، تو اس کے لیے یہ ایسیٹ ہے اور وہ اس کو انکلوڈ کرے گا اپنے ایسیٹس میں، اور انکلوڈ کرنے کے بعد وہ زکوٰۃ اس پر ضرور ادا کرے گا. البتہ یہ فرق ہے کہ ابھی دینا چاہے تو ابھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں ابھی نہیں دے رہا، جب مجھے ریسیو ہوگا میں تب دوں گا، تو جب وہ ریسیو ہوگا 4 سال بعد، 5 سال بعد، تو 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی. قرض کی کچھ اور صورتیں ہیں. ایک تو لون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک آدمی نے مانگا کہ بھائی مجھے کچھ ضرورت ہے گھر کے لیے، پلیز آپ مجھے براہ کرم مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے دے دیں. دوسری صورت ہے کچھ پیمنٹس ہوتی ہیں جو ڈیو ہوتی چلی جاتی ہیں، انسٹالمنٹس ہیں. مثال کے طور پر ایک موٹر سائیکل خریدی، ہر مہینے 5,000 روپے ادا کرنے ہیں، تو صرف اس ماہ کی ادائیگی ہے. مثال کے طور پہ بیچ میں رمضان کی پہلی تاریخ آ گئی، زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی، تو جو چیزیں ڈیو ہو چکی ہیں وہ پیمنٹ جو ہے وہ پیبل سمجھی جائے گی، اس لیے کہ وہ ڈیو ہو چکی ہے، اور باقی ڈیو نہیں ہوئی، لہٰذا اس وجہ سے وہ مائنس نہیں کی جائیں گی. قسطوں پر خریدی گئی کوئی بھی چیز ہے تو اس میں جو واجب الادا اقساط ہیں ان کو منہا کیا جائے گا. تمام قسطوں کو منہا کرنے کی بھی گنجائش ہے. بعض فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بھئی چونکہ وہ تو خرید چکا ہے ٹوٹل اماؤنٹ پر، تو ٹوٹل اماؤنٹ کو بھی اپنے ایسیٹس میں سے وہ مائنس کر سکتا ہے. کچھ تجارتی قرضے ہوتے ہیں. تجارتی قرضے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرضے اس لیے جاتے ہیں را مٹیریل کے لیے یا پلانٹ لگانے کے لیے. تو ایسی صورت میں جو تجارتی قرضے ہیں جو اموال زکوٰۃ میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی پروڈکشن کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، اور وہ پروڈکشن کرنے کے لیے وہ قرضے لیے جاتے ہیں، ان کی جو مالیت ہے اس کو منہا کیا جائے گا. البتہ تجارتی قرضوں کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جو اموال زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مد میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پلانٹ لینے کے لیے، مشین وغیرہ کے لیے، تو ان کو منہا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جس کام کے لیے لیے گئے ہیں وہ کام ایسیٹس میں سے، اور اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لہٰذا اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، اور ان پیسوں کو اپنے ایسیٹس میں سے کنسیڈر کیا جائے گا. ایک صورت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے بعد ایک قرضہ آیا، یعنی جو قرضے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد لازم ہوئے تو ان کو منہا نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ میں نے کیلکولیٹ کر لی فرسٹ رمضان کو اور ابھی تک ادا نہیں کی، لیکن اس کے بعد ایک اور قرضہ آ گیا جو ڈیو ہوا ہے 10 رمضان کو، لیکن میری زکوٰۃ کی تاریخ تھی فرسٹ رمضان، پہلی رمضان. تو اس صورت میں پہلی رمضان کو وہ لون جو کہ 10 رمضان کو ڈیو ہوگا اس کو پہلے سے مائنس نہیں کر سکتا. نیز اسی طرح ایسا قرضہ جس کا مطالبہ کسی انسان کی طرف سے نہ ہو. کیا مطلب انسان کی طرف سے نہ ہو؟ جیسا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے مجھے گزشتہ 5 سالوں کی، اور میں نے گزشتہ 5 سالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک طرح کی اوبلیگیشن اور لائبلٹی میرے اوپر ہے، ایک فرض ہے میرے اوپر جو میں نے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسے قرضے کو بھی منہا نہیں کیا جائے گا.
مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، کسی انسان کی طرف سے نہ ہو، تو ایسے قرضے کو بھی منہا نہیں کیا جائے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور ہم نے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اب کچھ آخری حصے کے مسائل باقی ہیں، اور اس میں ایک بڑا حصہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن تو ایک کام ہے، پھر پیمنٹ دوسرا کام ہے۔ پیمنٹ کیسے ہوگی اس کو انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلی یہ جو سلائیڈ ہے اس میں 3-4 شرائط لکھی ہیں، 5 شرائط لکھی ہیں۔ پہلی شرط ہے اس کا مصرف ہونا، جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہو، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو مالک بنا کر دیا جائے، اس کو صرف استعمال کے لیے نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس فارچونر ہے، ٹھیک ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، یا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک دن کا کرایہ جو ہے وہ 10,000 روپے ہے، اور یہ آدمی کسی غریب کو کہتا ہے کہ بھائی تم میری یہ گاڑی جو ہے وہ ایک دن کے لیے چلا لو، تاکہ اس کا رینٹ جو ہے میں زکوٰۃ میں کاٹ لوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، مالک بنا کر وہ چیز دینی پڑے گی، چاہے تھوڑی دی جائے یا زیادہ دی جائے۔ نمبر 3، بلا عوض وہ دیا جائے، لہٰذا اگر کسی کو زکوٰۃ دی اور اس کو کہا کہ اس کے بدلے 1 مہینے تم میرے گھر کی جھاڑو لگاؤ گے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ نیت کر کے دی جائے، ایسا نہ ہو کہ جی پہلے پیسے لوگوں کو دے دیے، بعد میں سوچ رہے ہیں اوہو فلاں دن جو میں نے اتنے پیسے دیے تھے اس کو میں زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں۔ نمبر 5، حساب، زکوٰۃ حساب سے پوری دی جائے، تھوڑی دی جائے، آدھی دی جائے یا اندازے سے دیا جائے، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں۔ تو یہ چند 5 شرائط ہیں جو ابھی آپ کے سامنے گزری، اور اس میں پہلے مصرف کا ذکر تھا۔ تو مصرف کون ہے؟ فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، جو لوگ مسافر ہیں، اور یہ صورتحال میں بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہاں سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہاں سے وہ پیسے نہیں منگوا سکتے، یہاں غریب ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان کے مال تھا، چوری ہو گئی، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تھوڑی تفصیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال، ضرورت کے بقدر زائد سامان نہ ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ اور ضرورت سے مراد انسانی زندگی کی وہ ضروریات جس کے بغیر ہلاکت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ گھر ہے، ضرورت ہے، خرچہ ہے، پیسے ہیں، روزمرہ کی ضرورت ہے، کپڑے ہونا ضرورت ہے، یہاں تک کہ اسلحے کا ہونا اگر کسی کے پاس رکھا ہے تو وہ بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ نمبر 2، مقروض ہونا، ٹھیک ہے، مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ اگر اس کے اثاثے ہیں تو اس میں سے اس قرض کو منہا کر کے دیکھا جائے گا کہ پھر یہ قابل زکوٰۃ رہتا ہے یا نہیں۔ اگر پھر بھی قابل زکوٰۃ ہے، یعنی قابل زکوٰۃ وصول کرنے کے قابل ہے، تو وہ زکوٰۃ لے گا۔ مسافر کے بارے میں تفصیل۔ اچھا جی، تو کن کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ کوئی بھی مالدار ہے اس کو نہیں دے سکتے، کوئی غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے، جس کے عقائد اس درجے تک خراب ہوں کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر چلا گیا ہو، اس کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، دادا پر دادا کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے پوتے پڑ پوتے سکڑ پوتے کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ بنو ہاشم سے مراد جن کو ہم کہتے ہیں سید، جو حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس رضی اللہ عنہم، حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، جو بنی ہاشم کہلاتی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے بہت کہ جی میں تو سمجھا تھا کہ وہ غریب ہے، بعد میں پتہ چلا کہ جی اس کے پاس تو یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو استحقاق کو چیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر اس میں ہم سے غلطی ہو گئی اور وہ غیر مستحق نکلا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو ہم سمجھے تو مسلمان ہے، بعد میں پتہ چلا تو کافر ہے، یا اس کے عقائد ایسے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ افضل یہ ہے مقروض کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے، جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دینا زیادہ افضل ہے، نیک لوگوں کو دینا زیادہ۔ ہمارے ہاں عرف میں زکوٰۃ دی جاتی ہے کس کو؟ دینی مدارس کو، وہ لوگ زکوٰۃ کی مدد سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، رفاہی ادارے، ویلفیئر کے ادارے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آسان بات یہ ہے کہ جہاں زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ کیا جاتا ہے وہاں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح رفاہی ادارے میں استعمال کرنے کا صحیح مصرف نہ ہو
تو پھر وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ غیر مسلموں کو زکوٰۃ کھلاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں. ہاں، زکوٰۃ مالدار لوگ کراچی میں رہتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ بھیجنا افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے عام حالات میں. البتہ یہ کہ کسی جگہ ترکی میں زلزلہ آ گیا تو ترکی میں اپنی زکوٰۃ کی رقم بھجوانا بہتر ہے. رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے. جتنے قریبی ہیں لیکن باپ دادا پر دادا پوتے پڑ پوتے کے بارے میں تفصیل گزر گئی. تملیک کا ذکر گزرا تھا، جس کو عرض کیا تھا مثال سے کہ مالک بنانے کو تملیک کہتے ہیں. لہٰذا کسی کو کوئی چیز دی جائے گی تو مالک بنا کر دی جائے گی. مالک بنا کر نہیں دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسی کوئی چیز جہاں کوئی مالک بن ہی نہ سکتا ہو، جیسے مسجد میں زکوٰۃ دینا، تو مسجد تو زکوٰۃ خود نہیں لے سکتی، اس کے لیے تو غریب ہونا ضروری ہے. مسجد غریب تو نہیں ہے. کسی کی کوئی جائز ضرورت ہے، آپ نے وہ پوری کر دی. مثال کے طور پر کسی غریب کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا تھا، تو آپ نے اس کے بلڈ ٹیسٹ کی پیمنٹ ہاسپٹل والوں کو زکوٰۃ کی مد سے کر دیے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کہا اچھا جاؤ تم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا لو. تو اس صورت میں آپ نے تو زکوٰۃ کی رقم ہسپتال کو دی ہے، اس بندے کو نہیں دی ہے، تو ہسپتال تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں. بلا عوض کے بارے میں تفصیل سے گزر چکی ہے مثال کے ذریعے سے بھی. زکوٰۃ کی نیت سے دینا، نیت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب نیت کس وقت ضروری ہے یہ اہم ہے. تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ مالک یا موکل کی نیت کا اعتبار ہے. مثال کے طور پر عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ زکوٰۃ کی نیت دے، یہ پیسے فلاں کو دے کر آؤ. عورت نے تو زکوٰۃ کی نیت کر لی، اس آدمی نے خود زکوٰۃ کی نیت نہیں کی. تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ عورت کا مال ہے تو عورت نے خود زکوٰۃ کی نیت کر لی. مال زکوٰۃ کو دیگر اموال سے الگ کرتے ہوئے نیت کر لے. اگر ابھی پے نہیں کر رہا لیکن کہتا ہے دوسری جگہ رکھ لیتا ہوں، دوسرا اکاؤنٹ میں ڈال کے رکھ لیتا ہوں، دوسری تھیلی میں ڈال کے رکھ لیتا ہوں، تو ابھی الگ کرتے وقت نیت کر لی کافی ہے. مستحق کے استعمال کر لینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت ادا کرنا درست نہیں ہے. اس نے استعمال کر لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم نے کل کھانا، وہ جو تم کو میں نے کل کتاب دی تھی جو تم نے اور یا وہ جو میں نے تم کو کھانا دیا تھا جو تم کھا چکے ہو، وہ زکوٰۃ کی نیت میں اس میں کرنا چاہتا ہوں، تو اب زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی، اب تو وہ کھانا رہا نہیں دنیا میں. اسی طرح زبردستی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، کسی سے زبردستی کوئی بھی جائز نہیں ہے. زکوٰۃ حساب کیے بغیر صرف اندازے سے دینا غلط ہے، اس لیے کہ اس میں بہت قوی امکان ہے کہ آپ غلط کر رہے ہوں اور کم زکوٰۃ دے رہے ہیں. پوری پوری دینا ضروری ہے، لہٰذا ایک ایک سکے اور ایک ایک روپے کا حساب ضروری ہے. ہاں، حساب پوری اسٹرکٹنس کے ساتھ کرے اور پھر بعد میں اضافی دے دے اس میں. تو کسی کو زکوٰۃ کہہ کر دینا، بتانا کہ جی یہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو تحفہ کہہ کر دیں تو بھی جائز ہے. زکوٰۃ خود دینا، اصل حکم تو اپنے اوپر ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا مال ہے، میرا مال ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے، میری بیوی سے نہیں پوچھیں گے. تو عورتوں سے پوچھیں گے، مردوں سے نہیں پوچھیں گے. عورتوں کی زکوٰۃ کی رقم اکٹھی دینا، ہر وقت ایک ہی ساتھ ساری رقم ادا کرنا بھی ضروری نہیں. آخر میں چند باتیں یہ ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے آداب کیا ہیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھیں. لہٰذا آداب میں سے یہ چیز اہم ہے کہ جلد زکوٰۃ ادا کی جائے. ٹھیک ہے، جلدی سے جلد دے دی جائے، اچھے سے اچھا مال دیا جائے. اس کو تلاش افضل مستحق کو تلاش کریں، مستحق بھی ہو اور افضل بھی ہو. خوش دلی سے ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے توفیق دی. اور اگر یہ ممکن ہو کہ بھئی سب کے سامنے دینا بہتر ہے تو پھر سب کے سامنے دیں، تاکہ سب لوگ کہیں کہ وہاں بھئی زکوٰۃ تو ہماری بھی رہ گئی تھی، ہمیں یاد بھی نہیں تھا. ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. بدلہ طلب نہیں کرنا، جیسے پہلے بات گزری، انسان کو جتلائے نہیں. ہاں تمہیں میں نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے بھائی، کیا ہوا، کام میرا کر دو. نہیں، تنگ نہ کریں کسی کو. کیا مطلب؟ یعنی کہ زکوٰۃ دیتے وقت بھی تنگ نہ کریں، زبردستی دینے کی بھی صورت نہ ہو اگر کوئی نہیں لینا چاہ رہا تو. نیز زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد معاف ہو جانے کی صورتیں کون کون سی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ اب ہم اس نشست میں تفصیل سے دیکھیں گے.
چیز بڑی خطرناک ہے، خدا نخواستہ کسی کا مرتد ہو جانا، لہذا مسلمان تھا نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اب ظاہر مسلمان ہی نہیں رہا، تو زکات زندہ تھا مر گیا، تو اب وہ جو میت کی جو زکوٰۃ ہے جو اس نے گزشتہ 5 سالوں کی دینی تھی نہیں دی، تو وہ اس کے ترکے میں سے دی جائے گی، بشرط یہ کہ اس نے وصیت کی ہو، لہٰذا اگر اس نے وصیت کی ہے وارثوں کو تو پھر دی جائے گی، یا وصیت تو نہ کی ہو لیکن ورثہ رضامند ہو تو بھی دے سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ مال ہی سارا ضائع ہو جائے، سارا مال لے کے کشتی میں جا رہے تھے، پوری کشتی ڈوب گئی، تو اس صورت میں ظاہر ہے مال رہا ہی نہیں، تو نہیں ہے، اور اس کو پتہ نہیں کوئی خیال آیا یا کوئی آیت یاد آ گئی، اس نے کہا جی سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ، جتنا بھی میں نے 10 سال میں کمایا 20 سال میں، تو جب مال ہی چلا گیا بھی ادا ہو گئی۔ مستحق زکوٰۃ کا زکوٰۃ مانگنا، یہ ابھی تو بات ہو رہی تھی ساری دینے کی، ٹھیک ہے، لہٰذا فقیروں کی یا مانگنے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بھی اہم ہے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی اہم ہے، اس وجہ سے عرض کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن یا رات کا کھانا موجود ہو اور اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں، البتہ کوئی خود دے تو لے لے، اور جس شخص کے پاس ایک دن رات کا کھانا بھی موجود نہ ہو، نہ ہی کمائی کی قدرت، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یعنی وہ مانگے کہ بھائی زکوٰۃ کی رقم مجھے دے دو بابا، تو اس طرح کا مطالبہ کرنا اس کی طرف سے جائز ہوگا، بشرطیہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جس دن ادا کیا جا رہا ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے، تو 5 سال پرانے اس وقت بھی 3 تولہ سونا تھا، تو 3 تولہ سونا کا ریٹ وہ لگائے گا جو آج ہے۔ یہ تو ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے آسانی سے کن کن چیزوں کو زکوٰۃ کی مد میں ایڈ کرنا ہے اور کن کن چیزوں کو لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ کرنا ہے، تو اس میں سے جتنی چیزیں آپ کے کام کی ہیں اس کو دیکھ کر زکوٰۃ کو کیا جا سکتا ہے۔